پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت اس وقت کیا ہے؟ حکومت کی مقبولیت کس جگہ پہ کھڑی ہے؟ حزب اختلاف اس وقت کتنی مقبول ہے؟ اس کا ایک بڑا امتحان ہونے والا ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا، وہ بھی پنجاب میں، اور وہ بھی پنجاب کے قلب لاہور میں۔ گویا کہ پاکستان کے سیاسی قلب لاہور میں یہ ایک بہت اہم مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ 5 دسمبر کو لاہور کے NA 133 میں ضمنی الیکشن ہوگا، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار براہ راست ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونے کی توقع ہے۔ مگر انتخابات سے قبل اور انتخابی مہم سے قبل ہی پاکستان تحریک انصاف، جس کے لیے یقیناً یہ بہت مشکل گھڑی ہے الیکشن میں حصہ لینا، اور اس وقت جو ملکی سیاسی درجہ حرارت ہے، جو ملک میں مہنگائی کی صورتحال ہے، لاہور میں نون لیگ کا مقابلہ کرنا PTI کے لیے یقیناً بہت مشکل ہوتا۔ مگر اس سے پہلے ہی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شدید بد انتظامی کی وجہ سے PTI کو یہاں پہ بڑا جھٹکا لگا ہے، اور آج الیکشن ٹریبونل نے PTI کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ اور ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ جو ان کی اہلیہ ہیں مسرت جمشید چیمہ کی ریٹرننگ آفیسر کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں۔ پچھلے ہفتے ریٹرننگ آفیسر نے دونوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے، کیونکہ ان کے تجویز کنندہ کا تعلق NA 133 سے نہیں تھا۔ گویا کہ اس انتہائی اہم الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو اب الیکشن لڑنے کی فی الحال اس کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ضمنی الیکشن کا میدان نون لیگ کے لیے فی الحال ایسا لگتا ہے کہ خالی ہے۔ بہرحال یہ امیدوار اب لاہور ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے مزید اپیل بھی کر سکتے ہیں، مگر بڑی پراسرار سی کیفیت ہے۔ سراسر لگتا ہے بظاہر کہ تحریک انصاف کی بد انتظامی کا شاخسانہ ہے۔ PTI نے لاہور کے اتنے اہم ضمنی انتخاب میں اس نااہلی کی اور بد انتظامی کی تمام حدود پار کر دی ہیں، اور اب ان کا امیدوار عدالت کے فیصلے پر کے رحم و کرم پر ہے۔ جبکہ پنجاب میں اس وقت PTI کے کرتا دھرتا اگر تھوڑا سا ہوم ورک کر لیتے تو ان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، اور یقینی طور پہ جو یہ دونوں امیدوار تھے جناب جمشید اقبال چیمہ اور ان کی اہلیہ، ان کے جو تجویز کنندہ ہیں، ان کے بارے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کا تعلق اس حلقے سے نہیں ہے۔ گویا کہ PTI نے بنیادی ہوم ورک بھی نہیں کیا تھا۔ NA 133 یہ لاہور کی وہ نشست ہے جو مسلم لیگ نون کے MNA محمد پرویز ملک کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی، جو انہوں نے 2018 میں PTI کے امیدوار اعجاز چودھری کو 12,500 ووٹوں سے ہرا کر اپنے نام کی تھی۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ اعجاز چودھری، جن کا جو طویل عرصے سے PTI سے منسلک ہے، ضمنی الیکشن میں اپنے صاحبزادے کو امیدوار بنانا چاہتے تھے، مگر پارٹی نے فیصلہ جمشید اقبال چیمہ کے حق میں کیا، اور پھر تجویز کنندہ سے متعلق تنازع نے صورتحال کو دلچسپ بنا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دانستہ طور پہ حرکت کی گئی ہے، جس میں ایک جانب ایک رائے یہ ہے کہ شاید جمشید اقبال چیمہ کو زیر کرنا تھا، دوسری رائے یہ ہے کہ کیونکہ اس الیکشن میں PTI کے جیتنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے بہتر یہ سمجھا گیا کہ سائٹ پہ ہو جائیں۔ مگر اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس حوالے سے اس کے جو فال آؤٹس ہو سکتے ہیں، کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ممتاز نامور صحافی ہیں، الیکشن کی سیاست کو بہت زبردست طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا پروگرام اختلافی نوٹ ہوسٹ کرتے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب۔ آپ کے نزدیک یہ کیا ہوا ہے NA 133 میں؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک انتہائی نااہلی، بد انتظامی اور یہ گویا کہ زیرو ہوم ورک کی کہانی ہے، مگر آپ کیا یہ واقعی ایسے ہی ہے؟ خان صاحب، اعجاز چودھری صاحب ابھی جن کا آپ نے نام لیا کہ وہ اپنے صاحبزادے کو لڑوانا چاہتے تھے سلیکشن میں، یہ بات تو تقریباً سبھی یہاں پہ مانتے ہیں، اور ایک پریس کانفرنس میں ان کے سامنے جمشید اقبال چیمہ نے یہ کہا بھی، اور وہ اس پہ خاموش رہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کینڈیڈیٹ بنانا چاہ رہے تھے۔ اب دیکھیے، یہ جو اعجاز چودھری صاحب ہیں، وہ اس حلقے کی مہم کو باوجود اس کے کہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ خود لیڈ کر رہے تھے۔ اعجاز چودھری صاحب 1983 سے اب تک تقریباً جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ سب میں کاغذات اپنے جمع کروا چکے ہیں۔ کبھی ہارتے بھی رہے اور آخرکار مسلسل ہارتے ہی رہے، لیکن آخرکار پھر وہ سینٹ کی سیٹ جیت گئے۔ سینٹ کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف نے انہیں دے دی۔ 9 دفعہ انہوں نے کاغذات جمع کروائے یعنی اپنی زندگی میں الیکشن میں۔ خود جمشید اقبال چیمہ صاحب نے 3 دفعہ الیکشن میں کیے، تیسری دفعہ تھی جب وہ الیکشن میں کاغذات جمع کروا رہے تھے۔ 2013 میں انہوں نے لاہور کے ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے سے الیکشن لڑا، اس میں کاغذات جمع کروائے، ان کے کاغذات ٹھیک نکلے۔ دوسری بار انہوں نے لاہوری کے ایک حلقے سے 2018 میں الیکشن لڑا،
پرویز ملک صاحب کے بیٹے علی ملک کے مقابلے میں، اور اس میں بھی ان کے کاغذات ٹھیک نکلے۔ آخر وجہ کیا ہوئی کہ صرف 133 کے الیکشن میں جب وہ کاغذات جمع کروانے گئے تو ان کے کاغذات غلط نکل آئے۔ یہ ایسا ہونا بالکل کہ یہ محض کوئی سلپ تھی تو پھر ایک کاغذ میں ہوتی، یعنی جمشید اقبال چیمہ صاحب کے کاغذ غلط نکلتے یا مسرت جمشید چیمہ صاحب کی صاحبہ کے کاغذ غلط نکلتے۔ تو یہ دونوں کے کاغذ بیک وقت غلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی، ان کے بارے میں اب یہ گمان کیا جا رہا ہے، بلکہ یقین کی حد تک کہ شاید یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں خان صاحب اس کا یہ ہوا تھا کہ جو مجھے پتا ہے، چند دن پہلے یعنی پرویز ملک صاحب کی وفات سے چند دن پہلے جمشید اقبال چیمہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم سے وقت مانگا تھا، اور ملاقات اس لیے کرنی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ 2023 کا الیکشن وہ اس حلقے سے لڑے، NA 133 سے۔ اور اس حوالے سے جب انہوں نے وزیر اعظم سے وقت مانگا تو جو مجھے پتا ہے وہ یہ جمعے کا دن تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج ہی وقت دے دیں، لیکن جمعے کو ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو یہ منگل کو ملاقات ہوئی۔ جب منگل کو دن ان کی ملاقات ہوئی تو اتفاق سے جس دن ان کی ملاقات ہوئی اسی دن ان کا انتقال کی خبر بھی آ چکی تھی پرویز ملک صاحب کی، اور یہ حلقہ خالی ہو گیا۔ تو انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وزیر اعظم صاحب، میں تو آپ سے 133 کے حوالے سے ملنا چاہ رہا تھا تاکہ میں آئندہ الیکشن کی 2023 کی یہاں سے تیاری کروں اور آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ ابھی انہوں نے اتنی ہی بات کہی تھی کہ وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہاں سے الیکشن لڑیں۔ ابھی یعنی ٹکٹ کا فیصلہ وزیر اعظم نے خود کیا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ 3 لوگ میدان میں تھے یا 4 لوگ میدان میں تھے۔ ایکچولی جو اعجاز چودھری صاحب تھے وہ بھی اس کو آئی کر رہے تھے NA 133 کو 2023 کے الیکشن کے لیے، اور 2023 کے الیکشن میں یہ دونوں فریق، لیکن اب جب کہ یہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے حبیب اکرم صاحب، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ درجہ حرارت ناپنے کا وقت ہے، اور بہت ہی یہ ایک غیر مقبول وقت ہے PTI کے لیے، مہنگائی بے پناہ ہے، پارٹی غیر مقبول ہو رہی ہے، عمران خان غیر مقبول ہو رہے ہیں، لاہور میں ویسی ہی نون لیگ کا غلبہ ہے، یہ حلقہ ویسی ہی نون لیگ کا گڑھ ہے، ایک بڑا مشہور اور سمجھا جاتا ہے، تو جیتنے کے امکان ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک ہوشیاری سے کوشش کی گئی ہے کہ سائٹ پہ ہو جائیں، اس کا بھی امکان ہے؟ جی بالکل اس کا امکان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر وہاں جاتی تو اس کے بعد اس کے شاید لاہور میں چراغوں میں روشنی باقی نہ رہتی، اور میری معلومات یہ ہے خان صاحب کے چند سروے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو سرکردگان ہیں انہوں نے کروائے، اور ان سرویز میں بھی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نہیں جیت سکتی۔ جب یہ تقریباً واضح تھا کہ نہیں جیت سکتی تو اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کاغذات میں غلطی بھی نکل آئی، اگرچہ اس غلطی کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ جا کے اپیلیں دائر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری ایک محض سلپ تھی، یہ ڈیلیبریٹ نہیں تھی، لیکن اب اس کو مان نہیں سکتا۔ یہ بھی کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمشید اقبال چیمہ صاحب کینڈیڈیٹ ہیں، پھر ان کی اہلیہ ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں، پھر ان کے جو پروپوزلز ہیں یا جو یہ تجویز کنندہ ہیں وہ اس حلقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہ پارٹی کی مجموعی کیفیت کا بھی اظہار ہے کہ کینڈیڈیٹ ہیں، پھر وائف ہی کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں، اور پھر جو یہ ساری صورتحال نظر آ رہی ہے یہ صرف اس حلقے تک تو محدود نہیں ہے نا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مجموعی طور پہ پنجاب یا لاہور کے اندر کم از کم یہ پارٹی اس وقت جو ہے یہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مشکلات کا شکار ہے، اور اس پارٹی کو شاید، اور یہ جو آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا کہ جمشید اقبال چیمہ صاحب جس طرح بظاہر الیکشن اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے، تو دراصل آئندہ آنے والے حالات کی خبر بھی ہے اسی ایک ایپیسوڈ میں کہ کیا آئندہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسے موزوں کینڈیڈیٹس ہوں گے جو ہر حلقے میں کھڑے ہو کے پوری طرح مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن دوسری ایک اور اہم بات بھی ہے، وہ یہ ہے خان صاحب، اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو ریسنٹلی 2 الیکشن ہوئے، اور ایک ہوا ایک گجرانوالہ میں ڈسکا کا جو الیکشن تھا، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ڈسکا کے الیکشن میں اگرچہ وہ 2 بار پولنگ ہوئی اس کی، لیکن دوسری بار بھی پاکستان تحریک انصاف نے بہت بری کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پہلی بار اگرچہ پنجاب حکومت کی ناکامی تھی کہ وہ یہاں سے الیکشن اچھی طرح نہیں ہولڈ کروا سکے، لیکن دوسری دفعہ بھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب ووٹ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को पड़े, और उस वक्त भी हालात अच्छे नहीं थे। उसके बाद सियालकोट में एक, आपको पता है कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबाई असम्बली की नशिस्त जीती, और जो खालिसतन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्त समझी जा रही थी, उस वक्त भी ये इलेक्शन वहाँ पर भी इलेक्शन जीते, अगरचे थिन मार्जिन के साथ जीते। तो गोया पार्टी की जो पैगाम है, यानी जो पार्टी के अंदर पैगाम की तवानाई कम नहीं हुई, पार्टी के अंदर काम करने वाले कम हो गए हैं। एक्चुअली पार्टी के अंदर जो है वो इनका मोराल इतना नीचे गिर गया है कि इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद थे।